बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी चाची का इंतकाल हुआ तो मेरा चाचा बिल्कुल पागल सा हो गया। वो इस सदमे को सह नहीं पाया और उसने नशा करना शुरू कर दिया। उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मगर मेरे चाचा ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया और उसे घर में बंद कर दिया और कहा कि ये बहुत आवारा हो गई है और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ रहती थी और कहीं कहीं दिन तक घर नहीं आती थी। खानदान के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मैं इस बात को नहीं मानता था क्योंकि मैंने उस कज़न के साथ बचपन गुजारा था और मैं जानता था कि ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मगर एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मुझे लगा कि चाचा बिल्कुल ठीक कहता था, क्योंकि वो तो शादी के बगैर ही प्रेग्नेंट। मेरा नाम हैदर था और मेरे दो चाचा थे। एक चाचा तो मुल्क से बाहर चले गए थे, जबकि दूसरा चाचा जिसका नाम अहमद था वो इसी शहर में हमारे घर से कुछ फासले पर रहता था। जब तक मेरी दादी जिंदा थी तब तक हम एक ही घर में रहते थे, मगर जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो मेरा बड़ा ताया अपनी फैमिली को लेकर मुल्क से बाहर चला गया, जबकि मेरे अब्बू ने एक अलग घर ले लिया और उस पुराने घर में मेरा चाचा रहने लगा। दरअसल मेरा अब्बू जहाँ काम करता है वहाँ से ये घर नज़दीक था, इसलिए हम नए घर में शिफ्ट हो गए। मगर पुराने घर को लेकर अब्बू और चाचा में कुछ इख्तलाफ हो गया और रिश्तों में दरार सी पड़ गई। मुझे याद था कि जब दादी जिंदा थी तो हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे। कभी अम्मी, ताई और चाची के बीच लड़ाई नहीं हुई थी और हम सब कजन्स मिलजुल कर खेलते थे। मेरी कजन सारा शुरू से ही कम गो थी, मगर हम दोनों की आपस में बहुत लगती थी। छोटी से छोटी बात भी हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, मगर जब बड़े जुदा हुए तो हम छोटों ने भी रिश्ता तोड़ डाला और एक दूसरे की पलट कर कोई खबर नहीं ली। सारा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जबकि हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बाजी की शादी हो चुकी थी, जबकि एक भाई मुझसे छोटा था। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और इन दिनों जॉब की तलाश में था। दूर हो जाने के बावजूद मुझे सारा की खबरें मिलती रहती थी। सारा और मैं हम उम्र थे, मगर इसके बावजूद सारा पढ़ाई में मुझसे पीछे रह गई। इसकी वजह शायद चाचा का रवैया था, क्योंकि जब तक चाची जिंदा रही चाचा भी ठीक ठाक रहा, मगर अचानक एक दिन बीमार पड़ गई और 1 महीने तक बीमार रही और फिर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा अकेली चली गई। और फिर सारा के बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे याद था कि जब अब्बू और चाचा की लड़ाई हुई तो अम्मी और चाची ने भी आपस में मिलना छोड़ दिया, मगर जब अब्बू और चाचा बिला वजह लड़ाई को बढ़ाने लगे तब इन दोनों ने आपस के मामला दुरुस्त कर लिए और फिर से मिलने लगी। अगरचे वो अपने शोरों की वजह से एक दूसरे के घर तो नहीं आती जाती थी, मगर जहाँ कहीं मुलाकात हो जाती वो दोनों बड़े प्यार से मिलती थी। यही वजह थी कि जब चाची बीमार हुई तो मैं और अम्मी अस्पताल चाची से मिलने चले गए और वहीं पर मैंने फिर से सारा को देखा। वो अब बहुत ज्यादा कम गो हो चुकी थी। हम वहाँ आधे घंटे तक रहे और सारा बस खामोशी से हमारी बातें सुनती रही। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पहले की तरह उसके साथ बहुत सी बातें शेयर करूं, मगर उसकी खामोशी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। फिर हम लगातार 3 दिनों तक चाची से मिलने अस्पताल जाते रहे और एक दिन सारा से मेरी बातचीत हो ही गई। उस वक्त हम चाची की दवाइयाँ लेने अस्पताल से बाहर आए थे। तब मैंने सारा से उसकी पढ़ाई के मुतालिक पूछ लिया और वो मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। उसने मुझे बताया कि अम्मी की बीमारी की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही थी। मैंने देखा कि वो उस वक्त बहुत परेशान थी और मैंने उसे तसल्ली देकर कहा था, तुम फिक्र मत करो, चाची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। उस दिन हमने बहुत सी बातें की और मुझे एहसास हुआ कि बीच के इतने साल तो बड़ी आहिस्तगी से हमारे दरमियान से निकल गए, ऐसा जैसा कुछ हुआ ही नहीं था और हम तो वैसे अच्छे दोस्त थे। फिर मैं अम्मी के बगैर ही कई दिनों तक अस्पताल आता रहा, मगर चाची की तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन अस्पताल में मेरी मुलाकात चाचा से हो गई और चाचा ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि चाची और सारा मुझे रोकते रह गए, मगर मैं नहीं रुका और फिर मैं 2 दिन तक अस्पताल नहीं गया। दरअसल
مجھے چاچا کی بات کا غصہ تھا، اس لیے میں چاچے اور سارا سے بھی نہیں ملنے گیا۔ پھر ایک دن مجھے سارا کا فون آیا اور اس نے مجھے اسپتال بلایا۔ میں اسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ چاچی اپنی آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی اور سارا اس دن روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں اسے تسلی دیتا رہا اور میں نے اسے کہا کہ تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری اس سے آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ جب ہم چاچا کے گھر گئے تو اس نے ابو اور مجھے گھر آنے سے روک دیا، اور ہم بھی اس موقع پر چاچا سے لڑنے کی بجائے گھر آ گئے، اور پھر ہم وہاں کبھی نہیں گئے، اور نہ ہی میری کبھی سارا سے بات ہوئی۔ البتہ کبھی کبھی چاچا یا پھر سارا کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہی۔ جب میری چاچی کا انتقال ہوا تو لوگ میرے چاچا کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ میری چاچی کا انتقال ہوا تو میرا چاچا بالکل پاگل سا ہو گیا، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس کو جدائی سہ نہیں پایا۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ میرا چاچا اس صدمے کو سہ نہیں پایا اور اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ محض سنی سنائی باتیں تھیں، چونکہ ہم خود چاچا کے گھر نہیں گئے تھے، اس لیے ہمیں اصل حقیقت کا علم نہیں تھا۔ ہمارے قریبی رشتہ دار تو یہاں تک کہنے لگے کہ چاچا اس قدر نشہ کرنے لگا ہے کہ وہ اب سارا پر تشدد کرنے لگا تھا۔ وہ بیچاری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، مگر میرے چاچا نے اسے یونیورسٹی جانے سے روک دیا اور اسے گھر میں بند کر دیا اور کہا کہ یہ بہت آوارہ ہو گئی ہے، اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ رہتی تھی اور کہیں کہیں دن تک گھر نہیں آتی تھی۔ خاندان کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں اس کزن کے ساتھ بچپن گزارا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ مجھے معلوم نہیں ہو پایا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ میں نے کہیں بار امی سے کہا کہ چاچا کے گھر چلتے ہیں، مگر امی کہنے لگی کہ جب سے تمہاری چاچی مری تھی میرے تو اس گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، مگر میرا دل کرتا تھا کہ میں سارا سے ملوں اور دیکھوں کہ اصل حقیقت کیا تھی، مگر میں وہاں نہیں جا پایا اور سارا نے بھی مجھ سے رابطے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میں اسے بھول بھال گیا، میری جاب لگ گئی تو میں بھی مصروف ہو گیا اور میں سارا کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا، مگر لوگ اب بھی چاچا اور اس کے بارے غلط باتیں کرتے رہے اور ان دونوں پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے۔ مگر سچ کہوں تو میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اور خاص طور پر سارا کے متعلق کہ وہ بہت بگڑ گئی تھی اور کہیں کہیں دن تک گھر نہیں آتی تھی۔ یہ ماننے کے لیے میرا دل تیار نہیں تھا، مگر ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو مجھے لگا لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں اور چاچا بالکل ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ وہ تو شادی کی بغیر امید سے تھی۔ میں اس روز سارا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا، مگر جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سارا بہت بدل چکی تھی۔ شاید چاچی کے مرنے کے بعد وہ بہت تنہا ہوگی ہو، اور پھر جب چاچا نے اسے مار پیٹ کر نشانہ بنایا تو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی دکھ ہونے لگا کہ سارا جیسی لڑکی نے ایسی گندی حرکت کر دی تھی۔ پھر میں نے سارا کو بھلا دیا، مگر ایک دن جب میں نے اسے اسپتال میں دیکھا تو رک گیا۔ اس دن سارا کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں نے کہا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے میری کار میں بیٹھ گئی، اور جب میں نے اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑا تو وہ مجھے اندر لے آئی اور پھر میرے لیے چائے لے آئی۔ اسی وقت جب سارا مجھے کچھ بتانے والی تھی چاچا آ گیا اور اس نے سارا پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے گالیاں دینے لگا اور مجھ سے کہا کہ یہ جس بچے کی ماں بننے والی ہے وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور اب یہ ناجائز بچہ میرے گھر میں پلے گا۔ یہ کہہ کر چاچا نے چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سارا رونے لگی۔ پھر یکدم سارا اٹھی اور اندر چلی گئی۔ وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے جو اس نے چاچا کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگی، آپ کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر میں نے اپنی کلاس فائلوں میں پناہ لینا شروع کر دی تھی، کیونکہ آپ اتنے نشے میں ہوتے تھے کہ آپ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ایسی ایک رات میں آپ سے تنگ آ گئی تو میں اپنے کلاس فیلو عرفان کے پاس چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے نشہ اترنے تک گھر نہیں آنے دیں گے، اس لیے ہم دونوں نے اس رات نکاح کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں جلد تمہارے پاس آ کر اسے یہ سب بتا دوں گا، اس لیے میں اس کے گھر ٹھہر گئی۔
اور ایسے میں جیسے ہی آپ کا غصہ اترا، آپ نے اپنی سگی بیٹی پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی اور میں بہت آوارہ ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر سارا رونے لگی اور میں اسے حیران و پریشان دیکھنے لگا، کیونکہ یہ تو وہ سارا تھی نہیں جسے میں جانتا تھا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے سارا سے پوچھا۔ اس نے میرے سوال پر سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں شادی شدہ تھی مگر اب نہیں ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا اور میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں نے عرفان سے نکاح کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ میرے گھر آ کر رخصتی کی بات کرے گا، مگر اس سے پہلے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ کہہ کر سارا پھر سے رونے لگی۔ میں نے سارے سے پوچھا، کیا یہ بچہ اس کا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، یہ بچہ عرفان کا تھا اور یہ معصوم بالکل جائز ہے، مگر میرا باپ مجھے اب دن رات آوارہ اور اس بچے کو ناجائز کہہ کر میری روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ میں نے ابو کو کہیں باہر نکاح کے یہ کاغذات دکھائے، مگر یہ تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب تو کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی امی کی طرح انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ انہوں نے امی کے جانے کے بعد اپنی تو زندگی تباہ کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے جینا بھی مشکل کر دیا تھا۔ یہ سن کر سارا رونے لگی اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سارا اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی، مجھے آگے بڑھ کر اسے تھامنا ہوگا۔ اس لیے میں نے امی اور ابو سے بات کی اور ان دونوں کو سارے صورتحال بتائی۔ وہ بھی سارا کے حالات سن کر دکھی ہو گئے، اور خاص طور پر ابو، جنہوں نے اس مشکل میں اپنے بھائی اور بھتیجی کو بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ان دونوں کو کسی اپنے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے تو میں آگے بڑھا۔ میں نے چاچا کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا اور سارا اس کے بچے کو پورے دل سے اپنا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سارا مایوس ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں اب بھی سارا کے لیے وہی محبت تھی، اور شاید ہمیں وقت نے ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، ورنہ قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کا لکھ دیا تھا۔